السلام علیکم۔ آج کی پروفٹ سیریز میں ہم حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ پڑھنے والے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق حضرت نوح کی نسل میں سے تھا۔ آپ علیہ السلام عرب کے ایک مشہور قبیلہ سمود میں سے تھے۔ قوم سمود کا آغاز قوم عاد کے ان لوگوں سے ہوا تھا جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے آندھی کے عذاب سے بچا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت بڑی صلاحیتیں دی تھی۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے محل بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مویشی، بیٹے، باغات اور چشموں جیسی بہترین نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے کفر کیا، شرک کیا اور سرکشی کا رستہ اختیار کر لیا، اور وہ لوگ اپنی طاقت اور ان نعمتوں پہ اترانے لگے اور تکبر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو سیدھے رستہ دکھانے کے لیے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ کے عبادت کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی نصیحت کی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں شرک کرنے سے منع کیا اور بتوں کی پوجا کرنے سے بھی منع کیا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کی اور دعوت توحید کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام پر مختلف اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے اپنی قوم کو بھی گمراہ کیا اور غریب اہل ایمان کو سیدھا رستے سے ہٹانے کی بہت کوشش کی۔ قوم سمود نے حضرت صالح سے ایک ایسا مطالبہ کیا جو پورا ہونا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہو تو ہمیں کوئی نشانی بتاؤ۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی آئے اور پھر وہ ایک بچے کو جنم دے تو یہ پھر حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کا سچا رسول مان لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرما دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ان کا مطالبہ پورا کیا۔ پہاڑ کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی، جسے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی اونٹنی بھی کہا گیا ہے۔ یہ اونٹنی ان لوگوں کے لیے آزمائش بن کر بھیجی گئی تھی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی یہ اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لے کے آتے ہیں یا نہیں۔ لیکن اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی قوم سمود کے چند ہی لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر یعنی اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کیا کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اگر اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا گیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے۔ قوم سمود کے پاس پانی حاصل کرنے کی جگہ ایک کنواں تھی، جہاں سے یہ قوم پانی پیتی تھی اور اللہ کی اونٹنی بھی پانی پیتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم اور اللہ کی اونٹنی کے درمیان ایک دن مقرر کر دیا۔ ایک دن قوم کے لوگ وہاں سے پانی پیتے تھے اور ان کے جانور پانی پیتے تھے، اور دوسرے دن اللہ تعالیٰ کی اونٹنی وہاں سے پانی پی سکتی تھی۔ قوم کے لوگ کچھ دن تو برداشت کرتے رہے، لیکن ان کافروں نے مل کے یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس اونٹنی کو ہلاک کر دیں۔ ان میں سے ایک بہت ہی ظالم اور برے شخص نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ اونٹنی چیختی چلاتی زمین پہ گر پڑی اور مر گئی۔ یہ منظر دیکھ کے اونٹنی کا بچہ چیختا چلاتا ہوا پہاڑ کی طرف بھاگ گیا اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے پاس 3 دن کا وقت ہے، جتنے مزے کرنے ہیں کر لو، پھر تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ لیکن پھر بھی اس قوم کو یہ بات سمجھ نہ لگی۔ 3 دن بعد تیز ہوائیں چلنے لگی اور زلزلہ ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے حصے کو ایسے ہلایا کہ جس پہ ان کے بڑے بڑے محل بنے تھے، جن پہ ان کو تکبر تھا، ان کو گھمنڈ تھا، وہ سب کے سب محل کھنڈر بن گئے۔ اور جن لوگوں کو بھی اپنی طاقت پر تکبر تھا، گھمنڈ تھا، یہ لوگ انہی محلوں بلکہ انہی کھنڈروں کے اندر بے بس مردہ پڑے تھے۔ وہ لوگ جو اہل ایمان تھے اور حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس آندھی کے طوفان، اس تیز ہوا اور زلزلے سے ان کو محفوظ طریقے سے نکال لیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لے آئے تھے۔